الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے مغرب کی باجماعت نماز ادا کی ہے۔ ایک دو ابتدائی باتیں یہ ہیں کہ جو شخص بھی مصلی پر آتا ہے یا درس کی مسند پر بیٹھتا ہے تو عام لوگوں کی نظر میں وہ قابل احترام ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں تو وہ قابل احترام ہوتا ہی ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ محترم لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محترم جناب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو القاب ہوتے ہیں، میں ابھی نماز کے بعد جب شیخ نے یہ میں نے وہاں بھی دیکھا، پھر شیخ نے پکارا بھی، محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤف صالح حافظہ اللہ، آخری کلمہ تو دعائیہ کلمہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فضیلت الشیخ بھی ہے۔ تو میری مقبولیت اور فضیلت کے لیے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میری مقبولیت اور فضیلت اتنی ہے کہ آج میں یہاں درس دینے کے لیے آیا ہوں اور میرا آخری درس بھی یہیں پر ہوا تھا، یعنی آج میں آیا ہوں نا، تو اس سے پہلے جب آخری درس میں نے دیا تھا تو وہ بھی یہیں پر ہی ہوا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنا مقبول بھی ہوں اور کتنا فاضل بھی ہوں، یعنی غیر مقبول آدمی ہوں میں بالکل ہی۔ تو دوسری بات یہ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی جب میں نے نماز ختم کی کہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ ایسے ہی القاب کے ساتھ لکھتے اور بلاتے تھے؟ اب ہم دعوت خطاب دینے لگے ہیں، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید الانبیاء، خیر البشر، یہ القاب لگاتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ؟ بالکل نہیں لگاتے۔ لیکن آج کل ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ نے علماء اور شیوخ الکرام کے ساتھ یہ القابات نہ لگائے، آپ سیدھا سیدھا لکھ دینا عبدالرؤف صالح کا درس ہوگا، تو انشاءاللہ پھر میں نہیں آؤں گا۔ میں تو آؤں گا، لیکن ٹرینڈ یہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شیوخ کا نام بغیر القابات کے 4-5 ادھر اور 4-5 ادھر اور درمیان میں نام جو ہے وہ دبا اور پھنسا ہوا نہ ہو تو لوگ خوش نہیں ہوتے، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ دین کا تقاضا یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، دین کا یہ کوئی تقاضا نہیں ہے۔ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں احباب، اور امام بخاری رحمہ اللہ کو سید المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، آیت من آیات اللہ، یہ امام بخاری کے دور میں بالکل نہیں ہوتی تھی یہ چیزیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ امام اعظم ہے، بالکل نہیں کہہ سکتا تھا کوئی، نہ ہی وہ یہ چیزیں پسند کرتے تھے۔ یہ چیزیں تو یہ 2-4 باتیں ابتدائی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، اپنے علماء کو بھی نکالنا چاہیے، اشتہار بازی سے بھی بچنا چاہیے۔ سادگی میں سہولت ہوتی ہے، میرے ابا جی محترم فرمایا کرتے تھے کہ سادگی میں سہولت ہے اور تکلف میں تکلیف ہے۔ تکلف جب کرتے ہیں نا تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا، جو ہے سامنے لا کے رکھ دیں، خلاص۔ اگر آپ تکلف کرنے لگیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اپنی جیب کے اوپر بھی مشکل اور جبر کرنا پڑے گا، اور گھر والوں کے اوپر بھی جبر کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے آغاز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ کم تکلف والے ہوتے تھے۔ میں آج آیا ہوں نا، میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بعض بھائیوں کو عجیب بھی لگی ہوگی، مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی اور ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ میں نے آج بالکل کپڑے نہیں بدلے کہ جی میرا فلان جگہ پہ درس ہے
تو اسپیشل میں نہاؤں دھوؤں، کپڑے بدلوں اور کوئی پوشاک اور عبایا جو ہے وہ میں پہنوں۔ مسلمان ایسے ہی سادہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے درمیان اور باقی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، ابو بکر کون ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے علماء یا ہماری تنظیموں کے عمراء یا ہماری جماعتوں کے ناظمین جو ہیں وہ دور سے پتہ نہیں چلتا؟ ماشاءاللہ جب گاڑی آتی ہے اس وقت بھی، جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی، جب کھانے کی ٹیبل سجی ہوتی ہے اس وقت بھی۔ تو پھر دین کیا چیز ہے؟ پھر دین کہاں ہے؟ اچھا ایک اور سوال بتائیں، میں نے درس قرآن نہیں دینا بھائی، بالکل نہیں دینا درس قرآن، میں نے چند باتیں کرنی ہیں، آپ لوگوں کو میں نے پنچ کرنا ہے، شاید کہ پنچ کرنے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بازو پیرالائز ہو جائے نا، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ اس کو کرنٹ لگاتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں۔ یہ جو تھراپیز بھی آئی ہے نا آج کل، بعض تھراپی ہوتی ہیں، یہ فزیو تھراپسٹ جو ہیں ان کے پاس بھی مشینری ہوتی ہے، اس سے وہ کرنٹ لگاتے ہیں آپ کے جسم پہ، جس سے ڈیڈ سیلز حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں، میں اتنی میڈیکل نہیں جانتا، تو ان کو یہ امید ہوتی ہے شاید یہ حرکت کرنے لگ جائے، شاید یہ دوبارہ سے ٹھیک ہونے کی طرف آ جائے۔ تو میں نے آج کام صرف یہ کرنا ہے، ہاں جی، کرنٹ لگانا ہے، اس امید اور تمنا میں کہ شاید جنوں میں کہہ رہا ہوں جانے کیا کیا کچھ، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ ویسے شاعر نے تو کہا ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ نہ کچھ کوئی بندہ سمجھ جائے۔ اچھا یہ بتائیے اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بڑا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ٹی ایل پی والے اذہان کی طرح فوری طور پہ میرے اوپر فتویٰ بھی نہیں الحمدللہ لگایا، نہ لگانا ہے، نہ ہی آپ لوگوں نے میرے کفر کا فتویٰ دینا ہے کہ دیکھو جی مولوی کہہ رہے ہیں اللہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں نا اس وقت اللہ بڑا ہے، یعنی ہماری زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بڑے کا لفظ آتا ہے، اللہ بڑا ہے۔ پھر جیسے بزرگوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ بادشاہ نہیں، اللہ شہنشاہ ہے۔ لیکن یہ جو اتنے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ کی بڑائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو باہر لوگ پھر رہے ہیں، کیا ان کے نزدیک اللہ بڑا ہے؟ اگر ان کے نزدیک اللہ بڑا ہوتا تو آج وہ یہاں ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی اگر اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کی بڑائی جہاں بیان ہو رہی ہے وہاں لوگ کیوں نہیں آتے؟ جہاں اللہ کی بڑائی کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے، وہاں لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے لوگوں کی نظر میں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ تو پہچانی ہے لوگوں نے اللہ کی قدر؟ کیا خیال ہے جی؟ نہیں پہچانی اللہ کی قدر۔ اگر اللہ کی قدر پہچانی ہوتی تو دکانیں بند ہوتی، لوگ سڑکوں پہ بلا عذر شرعی رک جاتے، بلا عذر شرعی، جن کا شرعی عذر ہے وہ تو جائیں گے، ان پہ شریعت پابندی نہیں لگاتی، باقی اپنے قرب و جوار والی مساجد میں گھس جائیں گے، جن کے نزدیک اللہ بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ بڑا نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جی نہیں الحمدللہ ہم تو چلے، آپ اندر سے خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ چلو ہم تو آئے ہیں نا، ہم نے تو اللہ کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے نا، الحمدللہ یہ جو 15-20 لوگ بیٹھے ہیں ہمارے نزدیک تو اللہ بڑا ہے۔ بھائی اللہ ہمارے نزدیک بھی بڑا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بھی اللہ کہاں بڑا ہے؟ جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے اللہ بڑا ہے۔ کیا کاروبار میں اللہ بڑا ہے؟ کیا رشتہ داری میں اللہ بڑا ہے؟ کیا آپ کی خوشی میں اللہ بڑا ہے؟ کیا آپ کی ناراضگی میں اللہ بڑا ہے؟ بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑے کی بات مانی جائے۔ کیا اللہ کی بات مانی جاتی ہے؟ تو کیا خیال ہے اللہ بڑا ہے؟ کم از کم یہاں اللہ بڑا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا اللہ کوئی 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جہاں تیرا نظام نافذ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ اتنا بڑا ہے، سورج مجبور ہے، چاند مجبور ہے، ستارے سیارے مجبور ہیں، زمین مجبور ہے، دنیا کی کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے کہ نہیں ہے؟ انسان جس کو اللہ نے عقل دیا وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو انسان کے لیے تو اللہ بڑا نہیں ہے۔
سورج چاند ستارے کے سامنے اللہ بڑا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے، اسی لیے تو بات نہیں مانتا۔ دیکھیں نا، گھر میں باپ ہو، شوہر ہو، تو اگر بیوی بات نہ مانے تو بیوی نے شوہر کو بڑا سمجھا ہوتا ہے، باپ کی بات بچے نہ مانے تو بچوں نے باپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے، نہیں سمجھا ہوا۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا پھیلاتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں میں بڑا نہیں ہے، صرف زبان کی حد تک بڑا ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں بلرزم لا الہ الا اللہ، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں اندر سے لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ مجھے لا الہ الا اللہ کے رستے میں آنے والی مشکلات کا پتہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو اللہ کے رسول کے لیے درس قرآن کے بعد خاص طور پہ کھانا بنتا تھا، کیا خیال ہے؟ خاص کھانا بنتا تھا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج درس یا عبداللہ بن مسعود دیں گے یا ابو بکر درس دیں گے تو خاص کھانا بنائیں جی شیخ صاحب کے لیے، ایسے ہوتا تھا؟ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بھائی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی نے کسی گھر سے آ گیا اللہ کے رسول نے کھا لیا، ورنہ 30 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ امت کے پاس وسائل نہیں ہے جی، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ ہمارے پاس مال ہے یا کم ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ پھر دین غالب کیوں نہیں ہے؟ دین کیوں غالب نہیں ہے؟ آپ اپنا ایک فیصلہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں کروا سکتے، کہ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ آپ کا ایک چوکیدار سے لے کے بڑے سے بڑا 19ویں 22ویں گریڈ تک کا افسر بھی ہونا، اس کی تنخواہ کہاں آتی ہے؟ بینک میں۔ آپ کہنا جی مجھے آپ کیش دے دیا کریں، واللہ نہیں دیں گے، کوئی ادارہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں دے گا۔ دیتے ہیں آپ؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہاں کہاں ہے اللہ؟ اللہ بڑا نہیں ہے وہاں۔ وہاں کیا بڑا ہے؟ کافر کا نظام بڑا ہے، کافر کا نظام بڑا ہے، اس کا سسٹم، معاشی سسٹم ہو، معاشرتی سسٹم ہو، جو کچھ بھی ہے وہ ان کا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی صرف ان چیزوں پر ہے فی الحال جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل اور شعور نہیں دیا۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں کی، ہاں قائم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم کی، ہم نے نہیں کی، ہم نے بڑائی قائم نہیں کی۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے، معطل کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا شادیاں ہوتی ہیں، کتنا کنجر خانہ اور کت خانہ بجاتے ہیں، کرتے ہیں، کہاں ہے اللہ؟ فوتگیاں ہو جاتی ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی، کہاں ہے اللہ؟ تو یہ دعویٰ ہے نا اللہ سے محبت کا، بالکل ایسے ہی دعویٰ یہود اور نصارہ کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہی نہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کہا کہ ہاں تم میرے بیٹے ہو اور تم میرے محبوب ہو؟ اللہ نے نہیں کہا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عیوب سے بالکل پاک ہے۔ یہ عیب ہے، انسان کی شادی ہو جانا، انسان کے بچے ہو جانا، انسان کی بیوی ہو جانا، یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان بیوی سے مجبور ہو جاتا ہے، بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے نا۔ یہ جو ہم نے اللہ کو معطل کیا ہوا ہے، اللہ کے احکام کو معطل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معطل کیا ہے، یہ مجبوریوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کے سامنے بھی مجبور نہیں ہوں، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ کے سامنے بھی مجبور محض نہیں ہے۔ لا یشفع عندہ الا باذنہ الا بما شاء، اللہ نہ چاہے تو رسول اللہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو بڑا ماننا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے نا کہ صرف مسجد میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے؟ ہمارے ہاں صرف مسجد میں اللہ اکبر کہہ دیا، مؤذن نے اذان دے دی، امام نے اقامت کہہ دی، ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے۔
اللہ بڑا نہیں ہے بیسکلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے کہا نا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد کا حق ادا کرنا ہے. صرف نعرے نہیں، صرف چندے اکٹھے نہیں کرنے بھائی، کام کرنا ہے اللہ کے دین کے نظام کے لیے. آپ مجھے درس قرآن کے لیے نہ بلائیں نا تو میں آؤں گا ہی نہیں. کیا آ جاؤں گا؟ نہیں آؤں گا. پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر وہ کرانٹی نہیں ہے کہ یار جو اللہ نے ذمہ داری تیرے اوپر ڈالی ہوئی ہے دعوت دین کی، تو اس کو لے کے نکل، جگہ جگہ لوگوں کو بیان کر. آپ کسی مولوی کو بغیر درس قرآن کے اپنی مسجد میں آتے ہوئے درس نہیں دیتے ہوئے دیکھیں. ہماری مسجد میں ایک بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگوں کی بڑی محبتیں. ہم کہتے تو حنفیوں کو ہیں مقلد ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ان سے بڑے مقلد ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں مثالیں بھی دوں گا، آپ چاہیں گے میں مثالیں دوں گا. ان کو کئی دفعہ ہماری مسجد میں گزرتے ہوئے آتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ شیخ صاحب کو جو امام ہے ان کو میں نے کہا حضرت صاحب سے کہیں درس ہی دے دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے ہمارے نام کا اشتہار ہی نہیں لگایا تو ہم کیسے درس دے دیں؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بڑا ماننا ہے. کیوں ماننا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. اللہ کہتا ہے میں اس لیے بڑا ہوں کہ میں نے تخلیق کیا ہے. میرا آرڈر کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ میں نے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں اپنا تعارف جہاں بیان فرماتے ہیں نا مشرکین مکہ کے سامنے، وہاں کہتے ہیں ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. زمین و آسمان کا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی اللہ ہے. ربکم رب السماوات والارض. اچھا، اللہ نے یہاں بات چھوڑ نہیں دی کہ تمہارا رب اللہ ہے تو زمین و آسمان کا رب اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں الذی فطرہن. اتنا بڑا ہے اللہ کہ اس نے ان زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اگر وہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے نا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کی جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جگہ جگہ دن اور رات کے بدلنے میں، انسان کے پیدا ہو جانے میں، زمین کے پھیلا دیے جانے میں، پہاڑوں کے گاڑ دیے جانے میں، سمندروں کے بہا دیے جانے میں، یہ جو اللہ نے جگہ جگہ بیان کی، کس لیے بیان کیا ہے؟ کہ بس مولوی صاحب ممبر سے بیان کریں؟ نہیں، کس لیے؟ تاکہ تم غور کرو. آپ کا کیا خیال ہے، آپ میں سے کبھی کوئی قرآن مجید پر غور کرتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ میں چند لائنیں لکھ کے لایا ہوں، یہ 2.5 صفحات ہیں. ان پہ قرآن مجید کی ایک بھی آیت نہیں. میں نے اس لیے پوری ایمانداری سے کہا کہ میں آج درس قرآن نہیں دوں گا، اور واللہ میں کبھی بھی بغیر تیاری کے کہیں درس قرآن کے لیے نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا. میں جمعہ بھی بغیر درس قرآن کی جمعہ بھی تیاری کے بغیر نہیں پڑھاتا. لیکن الحمدللہ آپ لوگ جتنے جمعے سنتے ہیں نا وہ 48 جمعے ہوتے ہیں. 48 کے بعد کیسٹ ریوائنڈ ہوتی ہے، دوبارہ سے پھر چل پڑتی ہے. اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے تو پھر جو علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید اتنا علوم کا بحر ذخار ہے کہ غواص جتنے مرضی اس کے اندر غوطے لگائے، ہر غواص الگ ہیرے لے کے نکلے گا. ہر ایک یہ دعویٰ تو کرے گا کہ میرا ہیرا سب سے مہنگا اور قیمتی ہے، لیکن ہر ایک قیامت تک کے لیے اس کے اندر غوطے لگاتا رہے، آ کے کہتا رہے گا میرا ہیرا سب سے اچھا ہے، لیکن دوسرا بھی کہے گا میرا ہیرا سب سے اچھا ہے. لیکن ہیرے 48 جمعوں کے بعد ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگ میری یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 12 مہینے، یعنی 12 مہینوں میں 48 جمعے ہوتے ہیں. پھر کیوں وہی کہ وہی موضوعات ریپیٹ ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، باور بھائی، باقی بارش بزرگ ماشاءاللہ سمجھدار علماء کو سننے والے ہیں. مجھے بتائیں اگر بچہ پہلی کلاس میں داخل ہو، یہ جیسے چھوٹا بچہ، ببلو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ حفظ میں. اچھا چلے حفظ کی اسی کو سپوز کر لیتے ہیں، یہ بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. ہم پھر اس کو شروع سے لگا دیتے ہیں، چل پھر پڑھ قرآن، حفظ کرتے، پھر حفظ کر، پھر حفظ کر. قاری صاحب کہتے نہیں تو حفظ ہی کر. پھر ایک باری 30 پارے کر دے تو قاری صاحب کو بھی کچھ دیر کے بعد آپ کہیں قاری صاحب خیریت ہے یار، انہوں نے حفظ کر لیا، انہوں نے اگے ٹورو نا تھوڑا جا، کوئی تفسیر پڑھے، کوئی اصول تفسیر پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی اصول حدیث پڑھے، کوئی فقہ پڑھے، کوئی دنیا کے اندر نکلے، کوئی اپنے کام کاج کا بھی بنے. یہ کیا کہ ہر روز ایک ہی سپارہ، ایک ہی بارہ، ایک ہی بار، ایک ہی بار، ایک بار، ایک ہی کام. یعنی ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے کہ جو بچہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے، جو سلیبس اس کا ہے الف بے پے تے ٹے سے،
دوسری کلاس میں آپ پروموٹ کر دیں سلیبس وہی رکھیں, تیسری میں پروموٹ کر دیں سلیبس وہی, یہاں تک کہ وہ ایم اے تک پہنچ جائے سلیبس وہی, تو کیا خیر ہے وہ بچہ کسی قابل ہوگا؟ سال کے 48 جمعے سنتے 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 داڑیاں سفید ہو گئی, قبروں میں ٹانگیں ہماری جانے والی ہیں. 45 سال کا تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے میں بھی ہو گیا ہوں. وہی کا وہی سلیبس سنتے چلے آ رہے ہیں. کوئی ترقی کیوں نہیں آتی؟ اس وجہ سے نہیں آتی. نئی بات کوئی کبھی سنی آپ لوگوں نے؟ کوئی نئی بات نہیں سنتے, نہیں سنتے آپ لوگ نئی بات. حالانکہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اتنا علوم کا بحر ذخائر ہے کہ جتنا مرضی اس پر لکھتے بولتے چلے جائیں ختم نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگوں کا سلیبس وہی ہے, سال ہاں سال سے وہی سلیبس ہے, سلیبس نہیں بدلتا. تبدیلی اس لیے نہیں آتی بھائی کیونکہ سلیبس نہیں بدلتا. سلیبس بدلے گا تو تبدیلی آئے گی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اس کے اندر اختلاف رکھ دیا. دیکھیں زمین اور طرح کی اور آسمان اور طرح کا, اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اور طرح سے زبان بولتے ہیں, آپ کے ساتھ والا کسی اور طرح زبان بولتا ہے. یعنی ہر 10 کوس کے اوپر, پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر 10 کوس گزرنے کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے. آپ یہاں سے سیالکوٹ چلے جائیں لہجہ اور ہے, گجرانوالا چلے جائیں لہجہ اور ہے, یا قصور چلے جائیں لہجہ اور ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے. میرا اور آپ کا رنگ مختلف ہے, میرا اور آپ کا نام مختلف ہے, میری اور آپ کی کاسٹ مختلف ہے, میرا اور آپ کا قوم قبیلہ مختلف ہے, میری اور آپ کی تعلیم مختلف ہے کہ نہیں مختلف؟ میرا اور آپ کا پہناوا مختلف ہے. اب کیا اس اختلاف کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیں؟ کیوں جی؟ آپ لوگوں کو مچھلی پسند ہے, میں مچھلی اتنی رغبت سے نہیں کھاتا. اب اختلاف ہے, اختلاف ہو گیا نا. آپ لوگوں نے سر ننگے رکھے ہوئے, میں نے آج ڈھانپا ہوا, اختلاف ہے. آپ لوگوں نے کوئی اور جیکٹ پہنی ہوئی, میں نے کوئی اور جیکٹ پہنی ہوئی, اختلاف ہے. یعنی اختلاف کہتے ہیں نقطہ نظر کا اختلاف. آپ کو کچھ اور پسند ہے, مجھے کچھ اور پسند ہے. میں آپ لوگوں کو لانے لگا ہوں اصل میں اس نقطے پر کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک تفرقہ نہیں ہوگا نا مزہ نہیں آئے گا. جب تک اختلاف نہیں ہوگا نا, مخالفت نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں اختلاف نہیں کرنا. آپ کہیں گے جی دیکھیں جی ان کی تو نماز اس طرح ہے, کہیں گے نا اختلاف ہے, ان کی نماز ایسے ہے, ان کے اندر یہ کمی ہے, ان کے اندر فلاں ہے, ان کے اندر فلاں ہے, ان کے اندر فلاں ہے. اختلاف ہی اختلاف ہے. آپ جانتے ہیں اگر قرآن مجید کو اگر آپ دل کی آنکھوں سے پڑھنا شروع کریں تو انبیاء کا اختلاف بھی قرآن نے بیان کیا ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہیں, اختلاف ہوا ہے. باپ نے ایک اور فیصلہ کیا, بیٹے نے کہا نہیں یہ نہیں, ایسے فیصلہ ہونا چاہیے, اختلاف ہوا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں, تختیاں لینے کے لیے, کتاب اللہ لینے کے لیے, اور پیچھے بھائی کو بنا کے گئے کہ خیال رکھنا قوم کا. اور بھائی نے کوشش کی لیکن سامری نے ان کے اندر اختلاف ڈال دیا. سامری نے بچڑا بنا دیا, قوم بچڑے کو پوجنے لگ گئی. اور آپ کو کبھی یہ بتایا کسی نے کہ ان کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا تھا؟ کیوں جی؟ کبھی کسی نے کہاں سے؟ وہ تو غلام قوم تھی, بنی اسرائیل غلام قوم تھی, غلام فرعونی حاکم تھے. کہاں سے لوٹ لیتے؟ وہ تو خود لوٹ رہے تھے, کہاں سے لوٹ لیا؟ یہ بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہے اپنے علماء سے, وہ سونا اتنا کہاں سے آ گیا تھا کہ انہوں نے بچڑا بنا دیا اور اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. خیر اس نے سونا جمع کیا, بچڑا بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اللہ کی کتاب لے کر, دیکھا کہ قوم جو ہے وہ گوسالہ پرستی میں مصروف ہے, شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہی ہوتا ہے نا, فلاں مشرک ہے, ہمارے پاس تلوار ہے نا, فلاں مشرک ہے, فلاں بدعتی ہے, فلاں بد عقیدہ ہے, فلاں بد مذہب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گستاخ ہیں. ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہیں, غیر مقلد ہیں, بد مذہب ہیں, بے امامے ہیں. یہ نام ہے اس طرح کے مختلف جو القاب ہمیں ملتے ہیں, جو ہم ان کو دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں وہ ہمیں بھی دیتے ہیں. یہ تو لینے کا دینا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا. کس کو پکڑ لیا؟ بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا, ہارون علیہ السلام کو. اور وہ اللہ کا نبی ہے, کوئی عام شخص نہیں ہے, اللہ کا نبی ہے.
दाढ़ी से पकड़ के उनको खींचा अपनी तरफ खींचा। जाहिर है जब दाढ़ी से पकड़ा होगा तो बाल भी तो उतरे होंगे ना। अब ये एक गुस्ताखी है, लेकिन एक नबी दूसरे के साथ कर रहा है। कर क्यों रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और गैरत में आके कर रहा है। इसलिए पूरे कुरान मजीद में ज़ख़ीरे अहदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस गलती को गलती नहीं कहा। क्यों? गलती थी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत में थी, अल्लाह की गैरत तौहीद की बुनियाद पर थी। अब नबी से झगड़ रहा है, इख्तलाफ हो गया, तूने रोका क्यों नहीं? कहा मैंने इसलिए नहीं रोका कि कहीं इनमें इख्तलाफ ना हो जाए, तफरका ना पड़ जाए। अब नबी ने कौम को शिर्क से सिर्फ इस वजह से नहीं रोका कि कहीं ऐसा ना हो कि तफरका पड़ जाए, नहीं रोका। आपका क्या ख्याल है कि आपके सामने कभी कोई ऐसा फेल हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपकी रगे तौहीद फड़केगी और आप जो आपके उसमें आएगा, जो आपके इख्तियार में होगा, आप वो कर गुजरेंगे। ऐसे ही है ना? या ज्यादा से ज्यादा आप वहां से निकल जाएंगे, आप कहेंगे छोड़ो जी इन्होंने, ये तो है नहीं मुशरक। लेकिन उसने उज़र पेश किया, अल्लाह के नबी ने उज़र पेश किया कि मैंने इस वजह से कि कहीं कौम में तफरका ना पड़ जाए, मैंने इसलिए इनको कुछ नहीं कहा। अब आप आगे हैं, आप अपना चार्ज संभाल लें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हारून अलैहिस्सलाम का यह उज़र कबूल किया है। मैं और आप किसी का उज़र कबूल करते हैं? आम मुसलमानों में किसी का उज़र कबूल करते हैं? मैं और आप नहीं करते कबूल। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं दे सकता हूं मिसालें कि हम उज़र कबूल नहीं करते। बिलफर्ज मुझे किसी बरेलवी भाइयों की मस्जिद में दरस कुरान के लिए कोई बुला ले और बाई चांस आप वहां आ जाए और मैं मसनद दरस पे बैठा हुआ हूं और मैं दरस दूं और मैं सबसे कहूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पढ़ें जी, दुरूद शरीफ पढ़ लें सब पहले, आप ये करते हुए मुझे देख लें, तो आप क्या कहेंगे? आप मेरा उज़र कबूल करेंगे? दर्स शुरू करने से पहले इसने कहा दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हालांकि आप भी इनकारी नहीं है दुरूद शरीफ के, हम भी इनकारी नहीं है, वो भी इनकारी नहीं है, लेकिन आप मेरा उज़र कबूल नहीं करेंगे कि यार उन्होंने मुझे मोहब्बत से दावत दी, मैंने दीन की दावत पेश करने के लिए वहां अल्लाह के दीन की बात की है, लेकिन आप मेरा उज़र कबूल नहीं करेंगे। मसलन मैंने एक दफा सराजुल हक साहब की तस्वीर देख ली दाता दरबार पे गए हुए की, आज तक मैंने उनका उज़र कबूल नहीं किया। मैंने कहा तुसी गए क्यों? यकीन कीजिए जमात इस्लामी के कई अरकान के साथ मेरी बहस मुबासा हो गया शुरू दौर में, शिद्दत पसंदी के दौर। मैंने कहा नहीं नहीं, गए क्यों हैं वो वहां? हालांकि क्या ख्याल है, जाना मना है, शरीयत में जाना मना है। आप कहेंगे जी जाना मना नहीं, लेकिन दाता दरबार पे जाना मना है, मतलब अली हजवेरी अलैहि रहमा के दरबार पे जाना मना है। मुराद ये है कि हम किसी दूसरे मुसलमान का उज़र कबूल नहीं करते, जबकि हारून अलैहिस्सलाम का उज़र कुरान मजीद को अगर आप दिल की आंखों से पढ़ेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका उज़र कबूल किया है। रब्बिग़फिरली वली अखी वअदखिलना फी रहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान मजीद में। फेले शिर्क के इर्तिकाब पर हारून अलैहिस्सलाम खामोश रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया कि किताबुल्लाह उठा के जमीन पर फेंक दी, अल्लाह की किताब जमीन पर फेंक दी। क्या कोई ये तस्वर कर सकता है कि कुरान मजीद को उठा के जमीन पर फेंक दे हमारे सामने? अलियाज़ु बिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की किताब फेंक दी गैरत तौहीद में, लेकिन फिर भी अपने भाई का उज़र कबूल किया। रब्बिग़फिरली वली अखी वअदखिलना फी रहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे भाई को भी बख्श दे और अपनी रहमत में दाखिल कर देना हमें। कितनी खूबसूरत दुआ है। और कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम की एक और दुआ है और उलमा कहते हैं कि इससे खूबसूरत दुआ दुनिया में किसी भाई ने किसी भाई के लिए नहीं की होगी। वो दुआ क्या थी? वशदुद फी अज़री, आगे क्या है कारी साहब मुझे बताइएगा जरा, कि मेरे भाई से मेरी वशदुद बिही अखी, उसमें यह है कि अल्लाह तू मेरे भाई के जरिए से मेरी पुश्त को मजबूत कर दे, मेरे भाई के जरिए से मेरी पुश्त को मजबूत कर दे। यानी वो अल्फाज कहे बगैर अल्लाह ताला से कह रहे थे कि या अल्लाह मेरे भाई को नबूवत दे दे, वो अशरिकहु फी अमरी, और वो मुकाम दे कि ये मेरे काम में मेरा शरीक हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने भाई के लिए, किस भाई के लिए? जिस भाई ने शिर्क पर खामोशी इख्तियार की थी, उस भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, या अल्लाह इसको मेरे काम में मेरा शरीक कर दे, नबूवत मांगी अल्लाह ताला से। इससे ज्यादा कोई भाई किसी भाई का खैर खा नहीं हो सकता।
تو اختلاف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف ہوا ہے, سلف صالحین کا بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن ان کا اختلاف مخالفت پر مبنی نہیں ہوتا تھا. ہمارا اختلاف ہوتا ہے قدورت اور کینے پر مبنی, کینے اور قدورت پر مبنی. یعنی میں کوئی عذر پیش کروں, آپ میرا عذر قبول کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ آپ میری نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اندروں ہیں انجے, نیت ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ نیت کیسے جان سکتے ہیں؟ نماز کی نیت کرنے کوئی شروع کے لیے کھڑا ہونا 4 رکعت نماز فرض, آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نیت اللہ جانتا ہے, یہ نہ کرو, زبان سے نہ کہو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں لا سکتا کہ زبان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نماز کی نیت کی ہو. آپ اس کو خاموش کروا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یار یہ نیت کے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ میری نیت کیسے جان سکتے ہیں؟ کہ جان سکتے ہیں نیت؟ نہیں جان سکتے نا. تو اس لیے اپنے بھائی کا عذر قبول کرنا چاہیے. اختلاف رہے گا, اختلاف ممکن نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, نظریاتی طور پہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں جی اختلاف ختم ہونا چاہیے, جی سارے قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں, سارے اہل حدیث ہو جائیں, اختلاف ختم ہو جائے گا سارے اہل حدیث ہو جائے تو؟ اگر سارے اہل حدیث ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے تو اہل حدیثوں کی اب تنظیمیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اب جماعتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ جہاد کرنے والے دوسروں کو کہتے ہیں کخ نہیں کر دے, جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جہاد والے کچھ نہیں کر رہے, جو سیاست میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کخ بھی نہیں کر رہے, ان کے تو کفر کے فتوے بھی دے دیتے ہیں. شدت پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اختلاف نہیں ختم ہو سکتا, مخالفت ختم ہو سکتی ہے, مخالفت ختم ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتانے یہ آیا ہوں اصل میں کہ اختلاف رحمت کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا, اس کی سند پہ ہمیں اعتراض ہے کہ سند درست نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اختلاف کے بغیر دنیا کا مزہ ہوتا؟ آپ نے سر ایسے ہلا دیا, میں مثال پوچھوں گا تو آپ کو مثال نہیں آتی. آپ مجھ سے پوچھیں جی اختلاف کے بغیر دنیا کا مزہ کیوں نہیں ہے, آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں بتاؤں گا. مثلا آپ کے گھر میں روز گوشت پکتا ہو, آپ کہیں ہم نے سال کے 12 مہینے 365 دن گوشت ہی کھانا ہے, اکتا جائیں گے کہ نہیں اکتا جائیں گے؟ آپ کی طبیعت کہے کہ نہیں یار کچھ اور ہونا چاہیے. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاز دے دے ارائی قوم, ہمیں گنڈے دے دے. اللہ تعالیٰ سے مانگا, قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, وہ جو پکا پکایا تمہارے پاس خان آتا ہے, تم اس کی بجائے رزیل چیزیں لینا چاہتے ہو جو مٹی میں اگیں گی, جن کو مٹی سے تم اگاؤ گے اور ان سے ہاتھ بھی گندے کرو گے اور بدبودار اور ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا. لہسن کتنا بدبودار ہوتا ہے, پیاز کتنا بدبودار ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھا کے آنے سے کچا منع فرمایا ہے, ساتھ والا تنگ نہ ہو. یہ چیزیں اللہ سے مانگی, لیکن آپ گوشت روزانہ کھا بھی کہتے ہیں نہیں یار دال ہونی چاہیے, یار آج ایک دن سبزی ہونی چاہیے. مینیو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ روز گوشت نہیں پکتا نا, روز سبزی نہیں بنتی, روز دال نہیں بنتی. یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف رحمت ہے. میرا اور آپ کا نام الگ ہے, اگر سب کے نام ہی بابر غوری ہوتے تو کیا خیال ہے بندہ ڈھونڈنے سے ملتا نہیں نہ ملتا. تو یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. اگر سب کے سب یہ رائی اور شیخ ہوتے, کوئی شیخ ہی ہوتے سارے کے سارے, تو بندہ ڈھونڈنے کو ملتا؟ اللہ کہتے نہیں, ہم نے یہ قوم قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ. احناف بنائے ہیں, شوافے بنائے ہیں, ممالک بنائے ہیں, حنابلہ بنائے ہیں تعارف کے لیے, نفرتوں کے لیے نہیں بنائے, نفرتوں کے لیے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سبزی ہی پسند ہوتی ہے, وہ گوشت نہیں کھاتے, ان کے ساتھ مخالفت جائز بنتی ہے؟ یار نہیں طبیعت بنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو آئی, آپ نے نہیں کھائی, صحابہ کو منع نہیں کیا, طبیعت نہیں ہے نہ کھاؤ. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کلو مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں سے نکلنے والی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں. یہ نہیں کہا ساری کی ساری کھاؤ. کسی کو اگر بینگن پسند نہیں ہے تو وہ نہ کھائے, بھائی ضروری نہیں ہے. اگر کدو پسند نہیں ہے تو بالکل نہ کھائے, کوئی مشکل نہیں ہے. میں سے کھاؤ, کلو من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. یہ نہیں کہا کہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پچھلے دنوں میری بھانجی کا نکاح تھا جامعہ اشرفیہ میں, وہاں میں درس کے سننے کے لیے حاضر ہوا. بڑا خوبصورت درس دیا کو 5 سے 7 منٹ کا ان شیخ نے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رات ہی رات بنائی ہوتی
جیسے بعض اسکینڈینیوین کنٹریز ایسے ہیں جہاں بالکل رات ہی رہتی ہے، تو اس زندگی کا بھی کوئی مزہ ہے جہاں سورج نہ ہو؟ یہ ہمارے ہاں چند دن کے لیے نہیں آتا نا، تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں نا پریشان. اگر دن ہی دن ہوتے، اگر صرف سردیاں ہی ہوں گرمیاں نہ ہوں، اگر صرف گرمیاں ہی ہوں سردیاں نہ ہوں، مزہ آتا زندگی کا؟ واللہ مزہ نہ آتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ ہے نا، اس کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اگر کبھی لڑائی نہ ہو، آپ یقین کیجئے کہ محبت کا پتہ نہ چلے. اگر کبھی اختلاف نہ ہو، محبت کا پتہ نہ چلے. بڑی خوبصورت بات کی، میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، آج بھی میرے ذہن میں نقش ہوتی ہے. میں جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں بیان کرتا ہوں کہ میاں بیوی میں بھی اونچ نیچ کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. ایک ناراض ہوتا ہے، دوسرا مناتا ہے، اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے، یار یہ محبت کرتا ہے. اگر ناراضگی ہی نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ بیماری بھی رحمت ہے. اسی لیے سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے جب کوئی بیماری آتی تو ہم تو کیا کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں صبر کرو، ہم صبر نہیں کرتے. سلف صالحین شکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے یار بیماری آئی ہے، گناہ جڑیں گے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. تو الاختصار المختصر یہ ہے کہ جو اختلاف ہے نا ہمارے معاشرے میں، فلاں کا مسلک کچھ اور ہے، فلاں کا مسلک کچھ اور ہے، فلاں کسی اور طریقے سے کرتا ہے، فلاں کسی اور طریقے سے کرتا ہے، یہ اختلاف اصل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے، مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ اٹھا کے پڑھیں گے، آپ میں سے کسی نے سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کیوں جی؟ سیرت النبی پر مبنی کوئی کتاب کسی نے پڑھی ہو؟ ایک ہی پڑھی ہے، رحیق المختوم، یا ایک آدھ بندے نے پڑھی ہے. اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کے بڑے محب ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ خود اپنے اوپر پیرامیٹر لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت تو پڑھی کوئی نہیں، تو محبت کیسی ہے؟ قرآن سے محبت کا دعویٰ ہے، قرآن کبھی سمجھ کے پڑھا نہیں ہے. کہ کبھی سمجھ کے پڑھا ہے؟ کبھی نہیں سمجھ کے پڑھا. بھائی سمجھ کے پڑھا ہوا ہو تو ایک آیت بھی کافی ہے ایک دن سمجھنے اور سیکھنے کے لیے. سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے، درس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو ہفتے میں صرف 3 دن پڑھایا کرتے تھے اور مختصر ترین پڑھایا کرتے تھے. مختصر ترین بات بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ دین کو تھوڑا سا چاہے حاصل کریں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو خود سے فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر تدبر کریں. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے ہیں. کہیں بھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو. تدبر کا کہا ہے، غور اور فکر کا کہا ہے. اور غور اور فکر صرف مولویوں کو نہیں کہا کہ 8 سال درس نظامی والے کریں گے، مفتی صاحب کریں گے، میں اور آپ نہیں کریں گے. بھائی یہ سب کو کہا ہے. دکانداری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، قرآن پر تدبر نہیں کیا تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.